ون ڈے میں آپ ٹاس ہار گئے تھے، کنڈیشنز کا فرق آ جاتا ہے، لیکن آج تو آپ ٹاس بھی جیت گئے تھے، کیوں پھر آپ مطلب بڑا اسکور کرنے میں کامیاب ہوئے؟ آئی تھنک میں نے پہلے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم ہم سے بہت بہتر کرکٹ کھیل رہی ہے. آج کی جو کنڈیشنز تھی اسپیشلی پہلے کی مشکل تھی بولنگ کے لیے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں بہت زبردست ڈسپلن بولنگ کی. انگلینڈ نے ہمیں ریسٹرکٹ کیا، ارلی آن وکٹس لی، نیا بال بہت اچھا کیا، اس کے بعد پرانے بال سے بہت زبردست بولنگ کی، اور پھر ہمیں ایک چھوٹے ٹوٹل پہ ریسٹرکٹ کرنے کے بعد آئی تھنک انہوں نے بیٹنگ بڑی اعلیٰ کی. سر T20 کے لیے کیا ضروری ہوگی آپ کی؟ دیکھیں کوشش کریں گے کہ جو مسٹیکس ہم کر رہے ہیں اسپیشلی بیٹنگ میں، جس طرح ہم کیپٹلائز نہیں کر پا رہے، کچھ بیٹسمین جن کو سٹارٹ اچھے مل رہے ہیں اس کے باوجود وہ لمبے سکور نہیں کر پا رہے، تو کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس چیز کو اپنے جو سٹارٹس ہیں کیپٹلائز کریں اور ایک اچھا ٹوٹل دیں. اسپیشلی اگر اس طرح کی کنڈیشن ہوگی اور اس طرح کی وکٹ ہوگی جہاں پہ آئی تھنک بیٹنگ بہت جس طرح انگلینڈ کی ٹیم کھیلی آسان لگ رہی تھی، تو آئی تھنک ہمیں اپنی بولنگ کو اچھا ٹوٹل دینا پڑے گا، تبھی کچھ بہتر رزلٹ آئیں گے. جب نمبر 1 رینک ٹیم کو آپ نے 3-0 ہرایا، جو کہ رزلٹ تھا جو بہت سارے لوگ ایکسپیکٹ نہیں تھا کر رہے ہیں، اس ٹیم کا کانفیڈنس تو بالکل اوپر چلا جاتا ہے. انسٹنٹ پرفارمنس میں دیکھ رہے ہیں کہ ریورس مل جاتی ہے، مطلب یہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ آپ کے ذہن میں کیا دونوں ٹیموں میں فرق ہوا کہ انہوں نے اپنی ٹیم پرفارمنس کو اتنا امپروو کیا اور انسٹنٹ ہماری ٹیم کی پرفارمنس نہیں چلی؟ آئی تھنک اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے. نمبر 1 ٹیم انگلینڈ کی اگر ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، پچھلے اتنے عرصے سے وہ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک جو نمبر 1 ٹیم ہوتی ہے وہ ہمیشہ، میں پہلے بھی کہتا ہوں، وہ کسی ٹائم بھی کم بیک کرتی ہے. جب وہ اسپیشلی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جس طرح کی ٹیسٹ کرکٹ میں آئی ان پہ کہ 3-0 ہارے، اس کے بعد انہوں نے لگاتار اس پہ ورک آؤٹ کیا، اور میرے خیال میں اس چیز کو اپنی جو کمزوریاں تھیں اگینسٹ اسپن، جو جس طرح وہ اسٹرگل کر رہے تھے، اس پہ قابو پایا اور امپروو پرفارمنس کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کی بیٹنگ لائن اپ آپ دیکھیں کہ تینوں کی تینوں میچز میں ٹوٹل میرے خیال میں کوئی 4 کے 5 وکٹس گری ہیں ان کی. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے. بولنگ ان کی پہلے بھی اچھا کر رہی تھی، جو کہ ہم ابھی تک اس چیز کو نہیں کر پا رہے، اور ہم لمبے سکور کوئی بھی بیٹسمین نہیں کر پا رہا اور کیپٹلائز نہیں کر پا رہے. تو آئی تھنک یہی ایک فرق ہوتا ہے. انگلینڈ کی ٹیم نمبر 1 ہے تو وہ ابھی جس طرح کی پرفارمنسز دے رہے ہیں اس سے انہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ نمبر 1 ٹیم. انگلینڈ اس وقت T20 کا چیمپئن ہے، پاکستان بھی عالمی چیمپئن رہ چکا ہے مختصر طرز کی کرکٹ میں. جو 3 T20 میچز ہیں، یہ کیسے دیکھ رہے ہیں میچز؟ آپ شائقین کو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک کہ ٹف کمپٹیشن ہے. ایک بڑی اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ ہمارے میچز ہیں تینوں فارمیٹس میں. جس طرح انگلینڈ کے بیٹسمین ابھی فارم میں واپس آئے ہیں، اس کے بعد اور بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا اس فارمیٹ میں، اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت امپروو کرنی پڑے گی اپنی پرفارمنس لیول کو، تبھی میرے خیال میں کچھ کمپٹیشن ہوگا. تو آئی تھنک کہ سب کو اس چیز کو سوچنا پڑے گا، ہماری بیٹنگ لائن اپ کو بھی اور ہماری بالنگ لائن اپ کو بھی، کہ سامنے والی ٹیم کے پروفیشنلزم کا کس طرح ہم نے جواب دینا ہے. پاکستان کے آلموسٹ وہی پلیئر ہیں ٹیسٹ بھی کھیلتے ہیں، ون ڈے اور T20 بھی. تو پاکستان پچھلے جو 8-9 مہینے سے نان اسٹاپ کرکٹ کھیل رہا ہے، یہ تو ایک ریزن نہیں ہے کہ ٹیم کی پرفارمنس میں ایک دم ڈکلائن آ گیا کہ لڑکے تھکاوٹ کا شکار ہے، گھروں سے بھی باہر ہے، کیونکہ جتنی کرکٹ ہے ابھی کھیل رہے وہ تو نہیں ہے. میرا نہیں خیال ایسی کچھ اس قسم کی چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیونکہ ہم اوے کھیل رہے ہیں، بہت زیادہ گھر سے باہر رہ رہے ہیں، تو وہی ایک تھوڑا سا فیکٹر ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم ہوم سکنس فیل ہوتی ہے. اپنے گھر میں نہیں کھیل رہے، پاکستان میں نہیں کھیل رہے، کنڈیشن ڈفرینٹ ہیں، اس سے تھوڑا افیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن آئی تھنک یہ کوئی ایکسکیوز نہیں آپ دے سکتے اس چیز کو. مینلی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو ماننا چاہیے کہ وہ اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کم بیک کیا، ہمیں ٹوٹلی انہوں نے ابھی تک آؤٹ کلاس کر دیا تینوں میچوں میں. پاکستان نے ہمیشہ بالنگ پہ ڈپینڈ کیا ہے، ابھی ہماری فاسٹ بالنگ میں کچھ پرابلم نظر آ رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں کہ 2020 میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ کسی ایک گیم کو دیکھ کے آپ جج نہیں کر سکتے.
ہماری فاسٹ بولنگ پرفارمنس اچھی دیتی آئی ہے. ٹیسٹ میچز میں بھی اور سری لنکا کے خلاف بھی دیکھیں, انگلینڈ کے اگینسٹ بھی جہاں ضرورت پڑی انہوں نے اچھا پرفارم کیا. نو ڈاؤٹ کہ ان 3 میچز میں ہماری پرفارمنس وہ نہیں رہی, لیکن میرے خیال میں اس چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلی ٹیم کی ایک اسٹرینتھ ہے, اسپیشلی انگلینڈ ٹیم کی, کہ وہ فاسٹ بولنگ کو بہت اچھا کھیلتے ہیں, جو کہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ کامیابی فاسٹ بولرز کو نہیں مل رہی. ہمیں اس شعبے کو ظاہر ہے امپروو کرنا پڑے گا, چاہے جو بھی ٹیم سامنے ہو. اس پہ ہمیں اسپیشلی نئے بال پہ اپنی بالنگ کو رائٹ چینل پہ اور زیادہ بالز کرنے پڑیں گے, اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا ویکنیس آف دا بیٹسمین میرے خیال میں ہمیں بالنگ کرنی پڑے گی. اس چیز کو امپروو کرنا پڑے گا ہمیں, ادروائز میرے خیال میں پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. That was Kevin Pearson's first one-day 100 for 3 years. Is that hard to believe when you see him back as well as that? I think full credit to him the way he played. I think under a lot of pressure, he was out of form, out of runs. After that, I think it's a great comeback. He is a wonderful player and he showed that. Yeah. Looking at the way England batsmen have played the spinners, do you think they have changed their technique in some way, that they are playing comfortably, they are not giving them to? Do you see a change in their approach? I think it's always a different story. I already said, when you just came to different conditions, it's really difficult for you at the start. But they just keep on playing these spinners now. They are a bit used to of that. That's why they are improving day by day. And the way they are getting runs, they are getting more confident. So that's what I told in even Test series, that main thing for a batsman is his confidence. They are getting confidence. That's why they are playing better now. Last one. Yeah. There was a moment when Kevin Peterson patted the ball back to your wicketkeeper in act of sportsmanship. Your wicketkeeper tried to run him out. Had that hit, would you have gone ahead with the appeal? No, we just straight away apologized for that to Kevin Peterson. It was just at the moment that he just threw the ball. After that, I think the keeper also apologized to Kevin Peterson, because it was just the moment he just threw the ball and nothing. And after that, we all went to Peterson and we said sorry for that. Okay, That's all. thank you very That's much all. indeed. Thank you. Thanks, Ms. Butt. Thank you. Thank you, Manager. Thank you. Thank you. For those of you who arrived late for the press conference, there are still statistics